پہلا سوال ہے جی، اخلاق باجوہ ہیں منصورہ بیلجیم. مجھے بات سمجھ نہیں آئی. شاید یہ جو ہمارا جماعت اسلامی کا مرکز ہے منصورہ، وہاں کے رہنے والے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی، لیکن بہرحال ان کا سوال ہے کہ جی مریم نواز نے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی ہے. ایک جانب وہ کہتی ہیں میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، ڈرنے والی نہیں ہوں، نیب آ رہی ہوں، ساتھ ہی گرفتاری کے ڈر سے ضمانت بھی کروا لی ہے. اگر یہ لیڈر ہے تو پھر ضمانتیں کیوں کرواتی کرتی ہیں؟ ضمانتیں تو وہ کرواتا ہے جو چور ہوتا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے اخلاق بھائی صاحب، قانون میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن ضمانت کا جو حق ہے وہ اس کے لیے کچھ اس کے استعمال کے لیے چور ہونا ضروری نہیں ہے. یہ میں نہیں جانتا، جو کہ میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن بے پناہ اور خاص طور پہ اس ملک میں جہاں وکٹمائزیشن ہوتی ہے یہ وہ سارا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ڈیفینیٹلی ایک بات پکی ہے کہ ہر ضمانت کرانے والا چور نہیں ہوتا. جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے، پرٹیکولرلی ان کا مریم نواز کا، تو ابھی دیکھتے جائیں. ہمارے یہاں سیاستدانوں میں تو معمولی گریس کی بھی کمی ہے. یہ ڈھٹائی، جھوٹ، مکرنا، یہ اور کلاس ہے. باقی میں جب تک کو فائنل فیصلہ نہیں آ جاتا میں بھی نہیں کامنٹ کرتا ہوں. لیکن پرابلم ہے، سب جانتے ہیں، صرف آپ یا میں ہی نہیں جانتے، ان کے اپنے سپورٹرز کہتے ہیں کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. یہ ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، ایک اعترافی بیان ہے کہ جی ہم جن کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، کھاتے تو ہیں لیکن لگاتے بھی ہیں. بہرحال یہ ضمانت والی بات جو ہے سچی بات ہے. وہ میں نون لیگ یا مریم کا کوئی ان کا لوگوں کو ناقد ہی ہوں، سپورٹر تو نہیں ہوں، لیکن یہ ضمانت والی بات میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی درست نہیں ہے. ریحان جٹ صاحب ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی کچھ دیر قبل کیپٹن صدر کا بیان سنا کہ نیب پیشی کے دوران مجھ پہ اور میری اہلیہ پہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ ان کو یہ تو پتہ ہے کہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے جو مال کھایا اس کو ان کو علم ہی نہیں ہے. اس بارے میں انصاف کیوں نہیں دیتے؟ ریحان جٹ صاحب بہت مہربانی، آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب موجود ہے، تو پھر مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سبحان دستگیر ہیں خانیوال سے. وہ کہتے ہیں کہ جی گزشتہ روز ایک ٹی وی چینل پہ گفتگو کرتے ہوئے محمد زبیر نے کہا کہ نواز شریف اپنی صحت کی وجہ سے نہیں بلکہ فیئر ٹرائل نہ ہونے کی وجہ سے وطن واپس نہیں آ رہے. پہلے یہ کہتے تھے نواز شریف ٹھیک ہوتے ہی واپس آ جائیں گے، وہ عدالتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اب یہ کوئی اور راگ الاپ رہے ہیں. آپ ہی بتا دیں وہ واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کیا واپس آئیں گے؟ دیکھو بھائی سبحان صاحب، ان کا پورا کیسا سوال ہے اور میں کیا جواب دوں اس کا. ان لوگوں کا پورا ماضی پوری قوم کے سامنے ہے. کچھ کی یادداشت کمزور ہوگی لیکن ہر بندے کی یادداشت تو کمزور نہیں ہے. اچھا رہ گیا واپسی کا تعلق، تو اگر ان کے پاؤں کے نیچے پھر سے اقتدار کا بٹیرا آ گیا یا آتا نظر آ گیا تو آ جائیں گے، ورنہ اپنے اصل ملک میں رکھیں گے. جنہوں نے اربوں خربوں ڈالرز کی وہاں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے وہی ان کا ملک ہے. جس ملک سے لوٹ کے سرمایہ باہر گیا وہ تو ظاہر ہے اپنا نہیں ہو سکتا نا. آدمی اپنا جس جگہ وہ جو جگہ، جو مقام، جو شہر، جو ملک اس کی پریارٹی میں ہوتا ہے، دراصل وہی اس کا ملک ہوتا ہے. سو پاکستان ان لوگوں نے، میں صرف نواز شریف کی اس فیملی کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو صرف حکومت کے لیے رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ان کو اس ملک سے قطعاً رتی برابر کوئی دلچسپی نہیں ہے. محمد رائد دبئی لاہور.
وہ کہتے ہیں جی IMF نے پاکستان کے لیے $50 کروڑ کا قرض منظور کر لیا. میرا سوال ہے کہ عمران خان کہا کرتے تھے وہ خودکشی کر لیں گے لیکن IMF کے پاس نہیں جائیں گے. آج IMF کی کڑی سے کڑی شرط بھی مانی جا رہی ہے. کب تک ہم عالمی مالیاتی اداروں کی شرائط مان کے اپنے ملک کو گروی رکھتے جائیں گے؟ رائد صاحب، عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، محاورے کا ترجمہ ہے کہ مقروض ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے. اور ذبح کیا ہوا جانور کیسا ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اس محاورے سے مقروض کی بیچارگی اور بے بسی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. رہ گیا عمران خان کا بیان تو وہ اکانومسٹ ڈیفینیٹلی نہیں ہے، اور یہ اسد عمر جیسے لوگوں کا کام تھا کہ قرض کے جو مرض کی جو شدت تھی اور اس مرض کا جو علاج تھا اور جیسے کیا جا سکتا تھا، یہ سارا ایکسپلین کر کے سمجھاتے کہ یہ بات کرو مشروط طور پہ. مثلا اگر عمران خان اس وقت یہ بات کرتے کہ میں پرانے قرضوں کے لیے تو ذمہ دار نہیں ہوں لیکن نئے قرضے کے لیے. اب پرابلم یہ ہے، محمد علی ہوتے تھے پاکستان کے ایک پرائم منسٹر، واز بیسیکلی اے بیوروکریٹ اور فائننس کے آدمی تھے. انہوں نے اشروں پہلے یہ وارننگ دی تھی کہ اگر اس ملک میں قرضے لینے کا کلچر چل پڑا تو وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کو قرض چکانے کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا. سو عمران خان کو اس صورتحال کا سامنا ہے جو پریڈکٹ کر گئے تھے چودھری محمد علی اشروں پہلے، جنہوں نے پور مینز بجٹ دیا تھا مسلم لیگ کی طرف سے، میرا خیال پری پارٹیشن ڈیز کی بعد میں وہ پرائم منسٹر بھی رہے پاکستان. سو عمران کو بلیم کر سکتے ہیں ہم ڈیفینیٹلی. اگر عمران اس ملک پہ کوئی قرضہ نہ ہوتا، جس کی کوئی قرض قسط نہیں دینی ہوتی، اس پہ کوئی سود نہ دینا ہوتا، اور عمران پہلی بار IMF کے پاس جاتا، پھر ڈیفینیٹلی اس کا وہ بیان جو ہے وہ پھر عمران کو گریبان سے پکڑنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ تو کہتے تھے خودکشی کر لیں گے لیکن IMF کے پاس نہیں جائیں گے، تو وہ تو نہیں گیا. دیکھیں وہ ذاتی قرضے تو تھے نہیں، ملک کے نام پہ لیے گئے تھے نا. تو آج ملک کا وزیر اعظم وہ ہے، وہ قرضے نہیں چکائے گا تو کیا کرے گا؟ ان کے اوپر سود ادا نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ بیسیکلی اس میں اس ساری صورتحال میں آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. غلطی اس میں ان دنوں کے اس ڈھیلے ڈھالے سے روا روی میں دیے گئے بیان کی ہے. عمران کو بیسیکلی یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں قرض لینے پر خودکشی کو ترجیح دیتا، لیکن انہوں نے اس ملک کو اتنا مقروض کر دیا ہے کہ اب ہمیں اس کی باقاعدہ ایک طویل صبر آزما جنگ لڑنی پڑے گی، لیکن ہم کوئی نئے قرض نہیں لیں گے. لیکن قرض کی ادائیگی کے لیے قرض، جس کا میں نے حوالہ دیا ہے چودھری محمد علی مرحوم کا، تو وہ تو ایک ریالٹی ہے. آپ ہوں گے آپ بھی یہی کریں گے، میں ہوں گا مجھے بھی یہی کرنا پڑے گا. السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے سلیکٹ اور ریجیکٹ ہونے والے. آج کے کالم کی وجہ بلاول کا ایک بیان اور مریم کی ایک ٹویٹ تھی جو اخبار میں پڑھی، کیونکہ میں روز اول سے ہی سوشل میڈیا سے مکمل طور پہ لا تعلق ہوں. لیڈیز فرسٹ والے فرسودہ سے اصول کے تحت پہلے مریم کی ایک ٹویٹ جس نے حبیب جالب کے ایک شورۂ آفاق مصرے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. فرماتی ہیں، ڈرتے ہیں یہ نیب والے ایک نہتی لڑکی سے. میں نے یہ ڈال کے اس کو تھوڑا اس کا وزن بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ اس بے وزن جعلی 2 نمبر مصرے نے وہ دن یاد دلا دیے
جب اعلیٰ تعلیم یافتہ والد ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ اور لاڈلی بیٹی بے نظیر بھٹو جنرل ضیاء الحق جیسے محسن کش سفاک ترین ڈکٹیٹر کے خلاف جان لیوا جنگ میں مصروف تھی۔ اوپر اللہ نیچے عوام کے علاوہ سب قوتیں بے نظیر بھٹو کے خلاف تھیں۔ بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو، جس کا نک نیم پنکی تھا، چومکھی نہیں دراصل پنج مکھی لڑائی لڑ رہی تھی، چونکہ اسے اپنی پارٹی کے اندر کے غداروں کا بھی سامنا تھا۔ یہی وہ دن تھے جب حبیب جالب نے کہا، ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے۔ آج نقل اس اصل میں فٹ ہونے کی ناکام کوشش کر رہی ہے، تو اس پہ مسکرانے کے علاوہ اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے؟ نہ جانے کس احمق مشیر نے یہ بے وزن مصرع مریم کے منہ میں ڈال دیا کہ در حقیقت بھٹو فیملی روز اول سے ہی شریف اینڈ کمپنی کا کمپلیکس رہی ہے۔ یہ بھٹو خاندان کے مقابلے میں بدترین قسم کی احساس کمتری کا شکار ہے۔ میاں نواز شریف زندگی بھر بھٹو بننے کی سر توڑ کوششیں کرتے رہے، لیکن ہر بار ایک آدھ آنچ کی کسر رہ ہی گئی۔ بھٹو نے کہا تھا، میں تاریخ کی بجائے جنرل ضیاء کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا۔ میاں صاحب کبھی مہاجر ہو گئے، کبھی مفرور ہو گئے۔ بھٹو نے سوچا تھا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ میاں صاحب نے سوچا جس دھج سے کوئی جدے میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ سچی بات ہے بھائی کہ جان ہے تو جہان ہے، جس میں جدہ کے بعد انگلستان ہے۔ ہر کوئی ٹیپو سلطان تو نہیں ہوتا جو شیر کی ایک دن کی زندگی کو گیدڑ کی 100 سالہ زندگی پہ ترجیح دے۔ ٹیپو سلطان بھی اگر دکاندار ہوتا، فائٹر کی بجائے تاجر ہوتا، تو کبھی حساب کتاب میں بار نہ کھاتا کہ کہاں 1 سال کہاں 100 سال کی زندگی۔ زندگی تو زندگی ہے، بھلے شرمندگی کے ساتھ ہو یا ندامت کے ساتھ۔ لیکن خیر وہ قصہ تو پرانا ہو گیا، لیکن میاں صاحب والا کمپلیکس مریم کو بھی منتقل ہو گیا۔ وہ بھٹو بننا چاہتے تھے، یہ بے نظیر بھٹو بننے کے جنون میں مبتلا ہیں، تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ یہ درست ہے کہ حلیے اور سٹائل تو کاپی کرنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن انجام کا سامنا کرنا ذرا مختلف سا کام ہے۔ بلاول بھٹو کے بارے جس کا جو جی چاہے کہتا رہے، میں خود بھی بہت کچھ کہتا رہتا ہوں، لیکن اس سے اس کا شجرہ نسب کوئی نہیں چھین سکتا، جس میں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو جیسے نام اور کام ہیں۔ اسی لیے بلاول یہ کہنے میں 100% حق بجانب ہے کہ میری رگوں میں سلیکٹ والا خون نہیں، لاہور کا ایک خاندان سلیکٹ ہوتا رہا۔ قارئین، بچوں کے جھگڑوں کو سنجیدگی سے لینا بڑوں کو زیب نہیں دیتا کہ بچے تو روٹھتے اور منتے رہتے ہیں، اس لیے اس قصے کو طول دیے بغیر یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آج میں ایک ایسی بات اپنے قارئین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ ایک تصویر ہے جو بہت عام ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ پھانسی کے بعد بھٹو کی لاش ایک ٹوٹی پھوٹی سی چارپائی پہ امر پڑی ہے۔ نماز جنازہ میں گنتی کے 8-10 لوگ موجود ہیں، جس کے بعد گن پوائنٹ پہ بھٹو کو گمنام خاموشی کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے۔ نہ کہیں جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا۔ ایک دوسرا منظر دیکھتے ہیں جو ہے ایک کریش کے بعد ضیاء الحق کے تابوت کا منظر، جس کے بارے میں دنیا جانتی تھی کہ اس کے اندر ایک جبڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہجوم اتنا زبردست تھا کہ نہ گنا جا سکے نہ سنبھالا جا سکے۔ پھر اسے اسلام آباد کی سب سے بڑی مسجد میں سپرد خاک کر دیا گیا، بڑے تسک و احتشام اور بڑے عالی شان طریقے سے۔ میاں نواز شریف ضیاء الحق مرحوم کے نامکمل مشن کو مکمل کرنے کا بار بار عہد کرتے رہے،
ضیاء الحق کی چند برسیاں دھوم دھام سے منائی گئیں تو پھر آہستہ آہستہ دھند چھٹنے لگی، ہر منظر صاف دکھائی دینے لگا۔ بھٹو سائیں کی قبر مزار میں تبدیل ہونے لگتی، رونقوں اور ہجوم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور مسلسل بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ نوبت یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ اس شخص کی بیٹی بھی بھٹوس کے مزاروں پہ حاضر ہو کے نعرے لگاتی ہے جسے کبھی ضیاء الحق نے اپنی زندگی بھی دان کرنے کا اعلان کیا تھا، یعنی نواز شریف۔ اور آج وہ اپنے اس محسن کی قبر کا رستہ بھی بھول چکا ہے، جبکہ اس کی اولاد، بھٹکے ہوئے لوگ اسی ضیاء الحق کے مقتول کے مزار پہ حاضری دے رہے ہیں۔ اور آج ضیاء الحق کی قبر پہ بندہ دکھائی نہیں دیتا، بھٹو کی قبر پہ انسانوں کا ہجوم ہی ختم نہیں ہوتا۔ بے شک بلاول یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ میری رگوں میں سلیکٹ والا خون نہیں، لاہور کا ایک خاندان سلیکٹ ہوتا رہا ہے۔ سمری صرف اتنی ہے کہ سلیکٹ اور ریجیکٹ ہونے والوں میں فرق جاننے اور سمجھنے کے لیے کبھی کبھی چند اشر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔